the curer and the healer. Allah, Allah, who's the dominant all over. Allah, Allah, hasbi rabbi jallallah. La ma fi qalbi ghayrullah. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ لا مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ کیا اونچی شان ہے. لا سب دلوں کی جان ہے. لا اس کی اپنی شان ہے. ہاں راز دل کے جانے وہ اللہ اللہ. حال بھی پہچانے وہ اللہ اللہ. پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ. حسب ربی جل اللہ. اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. اللہ نور محمد صلی اللہ. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ. جس محبت سے آپ نے پڑھی میں چاہوں گا نعت کی بھی چند اشعار. اور یہ نعت لکھی ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہی واز دا سن آف سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. اور کیا کمال کا کلام لکھا. اور ان ممالک میں آ کر جب سرکار کی محبت کرنے والے جب پوری دنیا میں دیکھتے نا تو یہ کلام پڑھنے کا مزہ اور آتا ہے. کلام میں وہ لکھتے ہیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوائے جانانا. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا. جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے. جو ساقی کو سر کے چہرے کعب اٹھے. ہر دل بل میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. ہر دل بل میں خانہ میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. تو شمشلت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جان. بخاری کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ہیں مفتی صاحب لکھتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا آقا. کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے در کا پانی ہے تیرا پانی. ہاں پانی دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا
پروانہ تو ماہ نبوت اے جلوائے جان دنیا کی گندی شراب ہم نے نہیں پینی ہے، انشاءاللہ جنت میں جنتی شراب پیئیں گے۔ ہاں اگر یہاں پلانی ہے نا محبت کی کوئی میں پلانی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، بغداد کا ساقی ہو اجمیر کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروان۔ بڑی پیاری التجا، مفتی صاحب کا دل تو روشن تھا مگر واقعی ہمارے دل کو آقا کے جلووں کی تمنا ہے، تو بڑے دل سے دعا کرنی ہے کہ آباد سے فرما ویران ہے دل نوری، آباد اسے فرما ویران ہے دل جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ، تو شمع رسالت عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت اے جلوائے جانا، اے جلوائے جانا، اے جلوائے جانا، صلو علی الحبیب۔ کلام کی فرمائشیں آ رہی ہیں مگر میں بیان کرنے آیا ہوں تو انشاءاللہ بیان کی طرف چلتے ہیں، زندگی رہی تو اور اجتماعات میں آتے رہیں تو انشاءاللہ یہ نعتیں بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فیضان مدینہ علاقے کا نام مجھ سے مسٹیک ہو جاتی ہے، ایٹوبیکو، چلیں آج صحیح بول دیا میں نے، ایٹوبیکو فیضان مدینہ اس ایریا میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے اور وہاں عظیم الشان سنت و برات اجتماع جاری ہے۔ مجھے جب دوپہر کو بتایا گیا کہ ٹینٹ لگایا جا رہا ہے تو میں دیکھ رہا تھا صبح سے بارش تھی، میں نے کہا اللہ خیر کرے، آپ ٹینٹ بھی لگا رہے ہیں اور بارش بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بارش رک بھی گئی ہے اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، آلموسٹ فل ہو چکا ہے اور مجھے پیچھے سے اشارہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا اور آگے کر دے تو جس کو جہاں جگہ محسوس ہو آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ رب کریم آپ سب کا جمع ہونا اور ہمارے اسلامی بھائیوں کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بڑی برکتیں لاتا، بڑی رحمتیں لاتا، لیکن بعض اوقات ہم درود پاک کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ہمیں درود پاک کو اپنی عادت میں شامل کرنا ہے، یہ لازمی ہے۔ ایک واقعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رات کا آخری پہر تھا، میں اپنے گھر میں کچھ سلائی کر رہی تھی، اور سلائی کرتے کرتے وہ جو سوئی ہے وہ میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ ابھی اس وقت یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو اندھیرا ہو جائے گا، اور اس میں سوئی گر جائے، سوئی تو سچی بات ہے اجالے میں نہیں ملتی آسانی سے، اندھیرے میں کہاں سے ملے گی، کوائٹ امپاسبل۔ تو کہتی سوئی بھی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ اب میں پریشان، مجھے اپنی سوئی تلاش کرنی ہے کہ اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، اور نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ میرا کمرہ ایسا جگمگا اٹھا کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں وہ سوئی تلاش کر لی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، کسی کا چہرہ نورانی ہونا، کسی کا چہرہ برائٹ ہونا الگ بات ہے، مگر چہرے سے اتنی روشنی نکلنا کہ کمرہ ہی جگمگا اٹھے۔ ٹرائی ٹو امیجن میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں تک تو کئی بار یہ واقعہ سنا کہ پیارے آقا کے نور کی روشنی میں سیدہ خاتون نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئی تلاش کر لی، مگر اس کی اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تھوڑا سا رک جائیے، انڈرسٹینڈ کیجئے کہ قیامت میں نبی پاک کا جو چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، اٹ مینز یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ وہ کون ہے جس سے شفاعت لینی ہے؟ وہ کون ہے جس سے انشاءاللہ ہم نے جام کوثر لینا ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے ہمیں پل صراط سے پار لگانا ہے؟ سب جگہوں پر کام آنے والی شخصیت ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ پھر تو بن گئی نا اپنی بات۔ تو اب نبی پاک کا دیدار ہی نہیں ہوا تو اٹ مینز یہ ساری پریویلیجز، ساری برکتیں، ساری بلیسنگز بھی نہیں ملنی اس کو، وہ تو گیا کام سے۔ تو بی بی عائشہ نے فوراً کوشچن کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ کون ہوگا جو آپ کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص۔ واٹ از دا میننگ آف بخیل؟ کنجوس، انگلش میں کہے تو اسٹنجی۔ تو کہا حضور کون بخیل؟ فرمایا وہ کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اب غور کر لیں، صبح سے شام تک کتنی بار ہماری زبان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں مگر بعض اوقات درود نہیں پڑھتے، بلکہ اب تو شارٹ فارم آ گیا ہے، پیس بی اپون ہم کی جگہ PBH، صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صاد، بلکہ لکھنے میں تو شارٹ فارم آیا، بولنے میں بھی لوگوں نے شارٹ فارم بولنا شروع کر دیا۔ توبہ توبہ، نہیں جناب، یہ علماء فرماتے حرام، درود پاک کو شارٹ فارم میں لکھنا حرام، SAW لکھ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل رانگ۔ پورا درود لکھے۔ اور میں درود لکھنے کی ایک اور فضیلت بتا دوں، سبحان اللہ، حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جو کسی صفحے پر، کسی کتاب پر درود لکھے، جب تک درود لکھا جائے گا اس پر رحمتیں برستی رہیں گی۔ تو ہمیں تو چاہیے کوئی اچھی سی ڈائری لے کر بسم اللہ شریف بھی اچھے انداز سے لکھ لیں، کلمہ پاک بھی لکھیں، درود پاک بھی لکھ کر رکھیں، تاکہ انشاءاللہ لکھا رہے گا تو مجھے اس کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن جو درود نہیں پڑھتے وہ غور کریں۔ اب یہاں علماء نے بڑی پیاری بات بتائی، ابھی مجھ سے پہلے بھی نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، میں نے بھی نعت پڑھی، تو نعت کے دوران، بیان کے دوران ہمیں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا نام سننے کا یا پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کبھی کبھی درود رہ بھی جاتا ہے۔ تو واٹ از دا سولوشن؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک پرٹیکولر کوانٹٹی میں ڈیلی اگر آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو جو آپ پورے دن میں درود پاک نہیں پڑھ سکے تھے، نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا یا سنا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو چلیں آج نیت کر لیں، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایک بڑا پیارا بکلیٹ، ایک بڑی زبردست، ایک سمجھے کہ پروسپیکٹس کہہ لیں، دن گزارنے کا طریقہ، نیک اعمال جاری کیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک نیک عمل یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیا ہے؟ سبحان اللہ، 313۔ یو نو واٹ از 313؟ کون بتائے گا؟
یہ کس کا عدد ہے جی؟ اصحاب بدر کتنے تھے؟ 313. بلکہ ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، مگر ان میں جو رسول ہے نا، جو اپنی شریعت لے کر آئے، ان کی تعداد بھی 313 ہی ہے. تو یہ بڑا میجیکل، بڑا کمال کا عدد ہے، یہ نمبر بہت برکت والا ہے. اور سبحان اللہ ایٹ لیسٹ 313 بار درود پاک پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو ہم کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو آج کے اجتماع میں آ کر پہلی نیت تو میں بھی کر لوں اور آپ بھی کر لیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. اچھا ٹائم اتنا نہیں لگے گا، ہاں یہ بھی میں آج کو بتا دیتا ہوں. مل کے ذرا پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دونوں الگ الگ درود پاک ہیں، میں نے شارٹ ون بتایا، ویسے تو بہت سارے درود پاک ہیں. اس درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سیکنڈز، میکسیمم 3 سیکنڈز. 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے. 100 درود پاک میں کتنے سیکنڈ چاہیے؟ 300 seconds. What is the meaning of 300 seconds? 5 minutes only. It means if I want to recite approximately 313 times, I only need 15 minutes. Less than 15 minutes. کیا out of 24 hours میں 15 منٹ درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں نکال سکتا؟ پلیز اپنے واکنگ ٹائم کو، اپنی ڈرائیونگ ٹائم کو، اپنی ٹریولنگ ٹائم کو آپ ذکر و درود ٹائم میں بدل دیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں سینکڑوں ہزاروں درود ہو جائیں گے، مگر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی پریشانیاں دور ہوتے دیکھیں گے، اپنے ٹینشن ریلیز ہوتے دیکھیں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو میں نے آپ سے جس موضوع پر بات کرنی ہے، اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جو کہ ہم سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے اور مومنوں کے نام ہے. قرآن آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا معجزہ ہے میرے آقا کا. نبی پاک کے معجزات انکاؤنٹیبل ہیں، مگر علماء نے ایک بڑی کمال کی ڈیبیٹ کی ہے کہ جتنے معجزات ہیں نا، مثال کے طور پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، کھاری کنویں کو میٹھا کر دینا، ٹہنی پکڑا کر تلوار بنا دینا، ایک پیالے سے، دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دینا، یہ سارے معجزات یہ نبی پاک کے لیے نارمل سی بات ہے. If you want to check the status and the caliber of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو علماء کہتے ہیں جو مقام مصطفیٰ ہے نا، اس کے مقابلے میں 2 ہی معجزے ہیں، باقی یہ تمام معجزے نارمل ہیں. ہے نا حیران کرنے والی بات کہ سورج کو واپس پلٹانا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ میرے آقا کے لیے نارمل ہے. مقام مصطفیٰ دیکھنا ہو تو 2 معجزات سے پتا چلتا ہے. اس میں ایک معجزہ ہے معجزہ معراج. ہاں یہ وہ کمال ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب نے اپنے حبیب